الحمد للہ الذی کفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51، 52 اور 53 کا ترجمہ، گرامر اور تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا۔ ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑا بنا لیا، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ واو حرف عطف، اذ شرطیہ، وعدنا فعل ماضی جمع متکلم، موسیٰ مفعول، 40 عدد، لیلتاً معدود، عدد معدود ہو کر مفعول ثانی۔ ثم حرف عطف، اذ اتخذتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، العجلہ مفعول، من حرف جر بعد ہی مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور۔ واو حرف عطف، انتم مبتدا، ظالمون خبر۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ ثم حرف عطف، عفونا فعل ماضی جمع متکلم، عنکم جار مجرور، من بعد من حرف جر بعد مضاف، ذالک مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور۔ لعل حرف ناصب، کم ضمیر لعل کا اسم، تشکرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اس میں انتم ضمیر پوشیدہ فاعل ہے جو لعل کی خبر ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، یعنی حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ واو حرف عطف، اذ شرطیہ، آتینا آتا یوتی یعنی دینا، آتینا ہم نے دی، فعل ماضی جمع متکلم، موسیٰ فاعل، موسیٰ مفعول، الکتابہ والفرقان یہ بھی مفعول ہے۔ عام طور پر اتخذ اور آتا کا 2 مفعول آتا ہے۔ لعل حرف ناصب، کم ضمیر لعل کا اسم، تہتدون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اس میں بھی انتم ضمیر پوشیدہ فاعل، پھر فعل فاعل ہو کر لعل کی خبر۔ تہتدون جو ہے اہتدی یہتدی سے بنا ہوا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا، یعنی توریت دینے کے لیے 40 رات کا وعدہ کیا تھا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم ظالموں میں سے تھے، یعنی تم نے اس طرح کے کام کر کے ظلم پر اپنی کمر باندھ لی تھی۔ ان الشرک لظلم عظیم، عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک جلی کی یہ شکل ہے کہ وہ بچھڑے کو پوجنے لگے تھے۔ یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر میں واپس آ کر رہنے لگے، اور بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کسی اور مقام پر ٹھہر گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے فرعون اور فرعونیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے دیکھا تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کو ہم اپنا دستور عمل بنائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس عرض پر حق تعالی شانہ نے وعدہ فرمایا
کہ تم کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب تم کو دیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا، آیت میں 40 رات، تو 10 روز اس لیے عبادت میں مشغول ہونے کا زیادہ حکم دیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرما لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کا رائحہ جو خالی معدے کی تبخیر سے پیدا ہوتا ہے، منہ کی بو، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھیں تاکہ وہ رائحہ پھر پیدا ہو جائے، وہ بو پھر سے پیدا ہو جائے۔ اس طرح یہ 40 روز پورے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں 40 دن تھے اور وہاں ان کے غیر حاضری میں ایک شخص سامری نامی تھا، اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچھڑے کا جسم بنا لیا، اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم سے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی تھی ڈال دی، اس بچھڑے میں جان پڑ گئی اور جاہل بنی اسرائیل اس کی پوجا کرنا شروع کر دیے۔ ثم عفونا من بعد ذالک، پھر ہم نے تمہیں اس جرم کے بعد بھی معاف کر دیا، یہ ہمارا کرم رہا ہے، یہ ہماری رحمت رہی ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ذرا وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تھی۔ یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ کتاب جو عام طور پر لفظ آتا ہے وہ شریعت کے لیے آتا ہے، یعنی ہم نے موسیٰ کو نئی شریعت بھی دی اور فرقان بھی دیا۔ اصل میں فرقان کتاب ہی کی تفسیر ہے۔ بعض دفعہ اور کا لفظ بتایا جاتا ہے کسی لفظ کی تعریف اور تفسیر بتانے کے لیے۔ اس واو کو، اس اور کو عربی میں حرف تفسیر کہا جاتا ہے، یعنی ہم نے تمہیں کتاب عطا فرمائی اور فرقان بھی دیا۔ فرقان یہ اسم مبالغہ ہے، جس طریقے سے عطشان آتا ہے پیاسا، زیادہ پیاسا، اسی طرح فرقان رحمان جس طریقے سے آتا ہے، یعنی بہترین فرق کرنے والی حق اور باطل میں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرقان سے مراد معجزے ہوں، یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے معجزے بھی دیے، دونوں باتیں آ سکتی ہیں اس میں۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اس امید سے تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اب آگے کی آیت کا ترجمہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔